بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی یاد دل کا سکون ہے۔ جب غم اور دکھ دل پر حاوی ہو جائیں تو اللہ کی یاد میں پناہ لیجئے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اللہ سے قربت نہ صرف دکھوں کو ہلکا کرتی ہے بلکہ انسان کو اندرونی سکون عطا کرتی ہے۔ ہر آزمائش ایک موقع ہے۔ زندگی کی آزمائشیں دراصل اللہ کی جانب سے ہمیں سنوارنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں مضبوط بنانے اور صبر کے مقام تک پہنچانے کے لیے آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ یہ آزمائشیں اللہ کی رحمت کے راستے ہیں جن کے بعد آسانی کا وعدہ ہے۔ صبر کا انعام۔ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بے شمار انعامات ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سے مایوسی گناہ ہے۔ غم کے لمحے ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ سورہ زمر میں فرمایا گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ غم کے بعد آسانی۔ قرآن ہمیں امید دلاتا ہے کہ ہر غم کے بعد آسانی آتی ہے۔ فرمایا گیا، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں ہمت اور صبر کا درس دیتی ہے۔ دعا کا سہارا۔ غمزدہ دل کے لیے سب سے بہترین دوا دعا ہے۔ جب آپ اپنی تکلیف اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ مشکل وقت عارضی ہے۔ یاد رکھیے کہ غم اور مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت گزر جاتا ہے اور حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ یقین آپ کو دکھ کی شدت سے نکلنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اللہ کی حکمت۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ آزمائش ہو یا نعمت۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید ہمارے لیے غم میں بھی کوئی خیر پوشیدہ ہے۔ دنیا فانی ہے۔ یہ دنیا اور اس کے غم عارضی ہیں۔ آخرت کی زندگی دائمی ہے، جہاں صبر کا بدلہ ہمیشہ کی خوشیوں میں ملے گا۔ اپنی کہانی اللہ کو سنائیں۔ جب دنیا کے لوگ آپ کے غم کو نہیں سمجھ سکتے تب اللہ آپ کا سب سے بہترین سننے والا ہے۔ اس کے سامنے دل کھول کر رکھ دیجئے۔ اللہ کی محبت۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ غم کی شدت میں بھی اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے، جو ہمیں بہتر بنانے کے لیے آزمائش بھیجتی ہے۔ خود کو ملامت نہ کریں۔ زندگی کے غموں میں خود کو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ یہ زندگی کے فطری مراحل ہیں جو انسان کو سکھاتے اور مضبوط بناتے ہیں۔ قرآن سے رہنمائی لیں۔ قرآن غمزدہ دل کے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ اس کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے اور ہمیں اللہ کی قربت کا احساس دلاتی ہے۔ احساسات کا اظہار۔ غم کو دبانے کی بجائے اپنے قریبی افراد سے شیئر کریں یا اللہ کے سامنے بیان کریں۔ اس سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ زندگی کا بڑا مقصد۔ غم اور خوشی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہ سوچ آپ کے دل کو مضبوط بناتی ہے۔ شکر گزاری کا رویہ۔ غم کے لمحے میں بھی شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے اور آپ کو اپنے قریب آنے کا موقع دیا ہے۔ مایوسی کا علاج۔ مایوسی کو دل سے نکال دیں، کیونکہ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کو بہترین راستہ دکھائے گا۔ مثبت سوچ۔ غم کے وقت مثبت پہلو دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔
صبر کی طاقت، صبر کا عمل نہ صرف روحانی سکون لاتا ہے بلکہ انسان کو مضبوط اور پرعزم بناتا ہے۔ اللہ پر مکمل اعتماد، زندگی کے ہر غم کو اللہ پر چھوڑ دیں، وہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا اور آپ کے دکھ کو خوشی میں بدل دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔